بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی جو نشست ہے، جو ہر چہارشنبہ ہمارا جو درس ہوتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمائے ہیں اور ہم مکلف مخلوق ہیں، تو بحیثیت انسان جب ہم مکلف ہیں، مکلفین کی جب بات آتی ہے تو کیا مکلف میں جس طرح سے مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، لیکن مرد اور عورتوں میں کیا بچے بھی داخل ہیں؟ یعنی بلوغت سے قبل انسان کی زندگی کا ایک جو بڑا مرحلہ ہے، کیا وہ بچے بھی داخل ہیں مکلف ہونے میں؟ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم مکلف ہیں، آپ مکلف ہیں، بڑی عمر کی خواتین مکلف ہیں، تو کیا بچے بھی مکلف ہیں بھلے ہی وہ لڑکا ہو اور لڑکی ہو؟ بالخصوص بچے کی زندگی کا وہ مرحلہ جس میں وہ باشعور ہو جاتا ہے، بالغ تو نہیں ہوتا ہے لیکن باشعور ہو جاتا ہے۔ گود کا بچہ ہے، بھلا یہ کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ وہ مکلف ہے کہ نہیں ہے کس اعتبار سے، لیکن بچے کی زندگی جیسے جیسے بڑھتی ہے، بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ ابھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچے کی زندگی آپ دیکھیے، اٹھو تو اٹھ جاتا ہے، اٹھنے کے لیے کہو، بیٹھو تو بیٹھ جاتا ہے، سونے کے لیے کہو تو سو جاتا ہے، منہ کھولو تو منہ کھولتا ہے۔ مثلا 10 باتیں سمجھ لیتا ہے بچہ، ہمارے بکر کو دیکھو آپ، تقریباً باتیں سمجھ لیتا ہے، لیکن گفتگو کرنے کے لیے ظاہر بات ہے ایک وقت لگے گا۔ لیکن بچہ جب قابل ہو جاتا ہے چلنے پھرنے کی، بات سننے کی، بات سمجھنے کی، خود گفتگو کرنے کی، کسی وزن چیز کو پکڑنے کی، بھاگنے کی، دوڑنے کی، حتیٰ کہ اسے مدرسے میں اور اسکولوں میں داخل کیا جاتا ہے، لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، تو کیا زندگی کا یہ جو مرحلہ ہے بچوں کا، لڑکا ہو یا لڑکی، کیا وہ مکلف ہے؟ جس طرح سے بلوغت کے بعد وہ مکلف ہوتا ہے اس طرح سے مکلف ہے؟ جیسے 10 سال کا بچہ ہے، مثلا 10 سال کی لڑکی، کیا وہ مکلف ہیں؟ یہ ہمارا موضوع ہے۔ میں نے موضوع کی وضاحت کے لیے بات کہی ہے، بات واضح ہو گیا آپ کو؟ نہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ شرعی احکام کے جو مکلفین ہیں، کیا اس میں بچے بھی داخل ہیں؟ انسان مکلف ہے، مرد ہو یا عورت، لیکن بلوغت سے قبل بچوں کی زندگی کی جو ایام ہے، جو مرحلہ ہے، گود کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی، ایسے بچوں کی بات ہو رہی ہے جن میں تمیز ہے، جن میں شعور ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس عمر کے بچے شرعی احکام کے مکلف ہیں؟ ہیں تو کس حد تک ہیں یا سرے سے نہیں ہیں؟ اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ موضوع واضح ہوا؟ ایک بات، درس شروع کرنے سے قبل ایک اور بنیادی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا۔ یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کا تعلق اصول سے ہے۔ ہمارے جامعہ محمدیہ میں اصول الفقہ کس جماعت میں پڑھائی جاتی ہے؟ ہاں، الصف الرابع میں الاصول من علم الاصول پڑھائی جاتی ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین کی رحمہ اللہ۔ الصف الخامس میں التفصیل پڑھائی جاتی ہے، جی ہاں۔ الصف السادس میں شیخ عبدالوہاب خلاف رحمہ اللہ کی علم و اصول الفقہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس 3 سال مسلسل اصول الفقہ کا مادہ پڑھایا جاتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے، اس وجہ سے یہ دیکھو، یہ جو کتاب ہے الاصول من علم الاصول،
یہ آپ لوگوں نے الصف الرابع میں پڑھی ہے. اس میں ہم الصف الرابع کے طلبہ کو کتنا پڑھاتے ہیں, کتنی تفصیل میں جائیں گے؟ ظاہر بات ہے ایک ایک سطر بھی حل طلب ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس جو درس نظامی کا جو جدول ہے, جو ایام ہیں ایک ایک مادے کے لیے, اس میں یہ کتاب پوری پڑھائی نہیں جا سکتی ہے. پوری کتاب یوں بھی ختم نہیں ہوتی ہے, چہ جائے کہ ایک ایک سطر لے کر کے تفصیلی گفتگو کریں. تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو سبق آپ دیکھ رہے ہیں نا, الاحکام, اب دوبارہ پڑھیے گا. الاحکام, الاحکام سے متعلق جو اصطلاحی تعریف کی ہے شیخ ابن عثیمین نے رحمہ اللہ, کیا تعریف ہے الاحکام کی؟ کہا کہ مقتضاہ, جی مقتضاہ خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین من طلب او تخیر, یہ لفظ یاد رکھیے, او وضعین, ہمارے موضوع کے لیے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ الاحکام کس کو کہتے ہیں؟ مقتضاہ خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین, یعنی شریعت کا, یعنی جو شریعت ہے, شریعت کے جو احکام ہیں, اوامر و نواہی ہیں, شارع جو ہم سے گفتگو فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی, شریعت میں جو اوامر و نواہی ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ مکلفین سے ہے. کس سے ہے؟ مکلفین سے ہے. من طلب, اس میں طلب والی بات ہوتی ہے, تو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا تو روکا جاتا ہے, روکا جاتا ہے, نہ کرنے کی بات کی جاتی ہے. من طلب میں دونوں طرح کی بات آتی ہے, واجبات بھی مستحبات بھی. تخیر ہے, تخیر میں مباحات کی بات آتی ہے. اور رہی بات الوضع, جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادتوں کے لیے کچھ علامات, آثار اور کچھ اسباب اللہ نے رکھے ہیں, اس کو ذہن میں رکھیں جب ہم آگے گفتگو کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ مکلفین سے متعلق بات ہو رہی, کس کی؟ الاحکام. الاحکام کس کو کہتے ہیں؟ مقتضاہ خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین. اچھا, المکلفین کون ہیں؟ اب شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک ایک شق لے کر کے اس کی شرح کی. آپ نے نیچے لکھا والمراد بقولنا المکلفین, یعنی المکلفین جو ہم نے اصطلاحی تعریف میں ذکر کیا نا الاحکام کی, تو مکلفین کون ہیں؟ کہا کہ ما من شأنہم التکلیف, یعنی جس کو بھی اللہ رب العالمین نے مکلف کیا ہے, جس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکلف کیا ہے, کہا کہ وہ مکلفین میں سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزوں کا مکلف کیا ہے, میں مکلفین میں سے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کچھ چیزوں کا مکلف کیا, آپ مکلفین میں سے ہیں. لیکن آپ نے لکھا ما من شأنہم التکلیف, جس کو بھی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری عطا کی ہے, کسی چیز کا مکلف کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, ایسا نہیں کرنا ہے, کہا کہ یہ سب مکلفین میں داخل ہوتے ہیں. ایسے میں سبھی انسان اس میں آ ہی جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے, بڑی عمر کا ہے لیکن ہے مجنون, کیا وہ بھی داخل ہے؟ ایک بچہ ہے, کیا وہ بھی داخل ہے؟ آپ نے کہا کہ فیشمل الصغیر, فیشمل الصغیر والمجنون, فیشمل الصغیر. التکلیف جب کہتے ہیں, تکلیف یہ اردو کی تکلیف نہیں, اصطلاحی لفظ ہے, تو ایسی صورت ہے اس میں صغیر بھی داخل ہے اور مجنون بھی داخل ہے. یہ ابن عثیمین نے کہی رحمہ اللہ. لیکن اس میں تفصیل ہے, اسی تفصیل کو میں سمجھانے کے لیے آج کا درس جو ہے ہم نے انتخاب کیا ہے, یہ جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے کہ شرعی احکام کے مکلفین میں بچے بھی داخل ہیں, تو آج کا یہ ہمارا موضوع ہے. اس سلسلے میں جو باتیں مجھے آپ کو سامنے رکھنی ہے, سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ تکلیف کس کو کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں. لغت عرب کی جہت سے دیکھیں گے تو تکلیف کہتے ہیں جس کا بھی انسان جو بھی مشقت ہے, تکلیف ہے, جو لازمی طور پر اسے نبھانی پڑتی ہے, اٹھانی پڑتی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن جب اصطلاحی طور پر تکلیف کی بات آتی ہے, تکلیف جب کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ ما يلزم الزام المخاطب, الزام المخاطب بما فيه کلفہ و مشقہ من فعل او ترک. اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو کسی چیز کے کرنے کا یا کسی چیز سے رکنے کا جو حکم دی ہے,
اس کا پابند بنائے ہیں، اسی کو کہتے ہیں التکلیف۔ الزام ما فیہ مشقہ و کلفہ، یہ تو لغت عرب کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے تکلیف کا؟ الزام المخاطب بما فیہ کلفۃ و مشقہ من فعل او ترک۔ یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو یہ ایک اہم بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیوں کیا۔ اس موضوع کی جو اصل ہے بطور دلیل، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے اصل کیا ہے، یہ بھی ایک اصول فقہ کا مسئلہ ہے، اس پر ہم نے مستقل درس دیا ہے الحمدللہ، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فقہا کے پاس یہ اصل ہے تو ان کے پاس اس کے 5 اطلاقات ہیں۔ کتنے؟ حالانکہ صاحب تسہیل کے جو دونوں مصنفین ہیں، شیخ عطیہ سالم ہوں، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ہوں، انہوں نے صرف 2 ہی معنی بیان کی ہیں اصل کے، جبکہ اس کے 5 اطلاقات ہیں۔ کتنے؟ 5 اطلاقات۔ اس پر تفصیل سے ہم نے درس دیا الحمدللہ، یوٹیوب پر موجود ہے۔ لیکن مجھے یہاں یہ بتانا ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ بچے مکلف ہیں کہ نہیں ہیں شرعی احکام کے، اس موضوع کی اصل کیا ہے؟ اس موضوع کی اصل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی، یعنی سنن ابی داؤد کی کتاب الحدود میں لائے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب الحدود میں لائے ہیں، اور امام ابو عبد الرحمن النسائی، امام ابو عبداللہ ابن ماجہ، یہ دونوں محدثین اپنی اپنی حدیث کی جو کتاب ہے سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اس میں کتاب الطلاق میں لے کر آئے ہیں۔ یہ حدیث سنن اربعہ کی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، صحیحین میں نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں کتاب الحدود، ابواب الحدود میں ہے، سنن نسائی اور سنن ترمذی ابن ماجہ میں کتاب الطلاق۔ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے، ام المؤمنین عائشہ سے، عبداللہ بن عباس سے، علی بن ابی طالب سے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ سنن ابی داؤد میں اس موضوع کی جو پہلی حدیث ہے اس باب کے تحت، وہ ہے ام المؤمنین عائشہ سے، بہت ہی معروف حدیث جو بطور اصل، بطور دلیل کے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اسی پر پوری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، یعنی انسان کے جو نامہ اعمال قلم بند کیے جا رہے ہیں نا، انسان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں نا، اس کے اقوال، اس کے افعال، یہ سب لکھے جا رہے ہیں نا، تو اس اعتبار سے انسان بحیثیت انسان 3 اوصاف اس کے ایسے ہیں جس میں اس پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اس سے متعلق کچھ لکھا نہیں جاتا۔ ایک شخص وہ ہے، کہا کہ عن النائم حتی یستیقظ، ایک انسان ہے آرام کر رہا ہے، مکمل سو چکا ہے، اب ایسی صورت میں اس سے متعلق کچھ لکھا نہیں جائے گا۔ مثلا لا قدر اللہ، اس نے کچھ ایسی ویسی گفتگو کر دی، گالی دے دی مثلا، وہ اس کا حساب کتاب نہیں ہے، حتیٰ کہ لا قدر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق، اللہ کے دین سے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، قرآن سے متعلق کوئی ایسی ویسی گفتگو اس نے کر دی تو اس پر کفر لازم نہیں آئے گا۔ اس نے سو چکا ہے اچھی طرح سے، کہہ دے کہ یہ موبائل ہے نا، یہ فلاں صاحب کو دے دو، میری طرف سے ہبہ، ہدیہ، تحفہ، وہ قابل عمل نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ مکلف نہیں ہے فی الحال۔ سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پر لوگ مثال دیتے ہیں کہ اگر اس نے طلاق کہہ دی، کیوں بار بار طلاق ہی کی مثال؟ دوسرے بھی مثالیں بہت سارے ہیں نا، اللہ تعالیٰ گھروں کو جوڑ کے رکھے، آباد رکھے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ ایک دوسرا وہ شخص ہے، کہا کہ وعن المبتلا حتی یبرأ، المجنون کا بھی لفظ آیا ہے، المعتوہ کا لفظ بھی آیا ہے، وہ انسان جو اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اس کی عقل غیر متوازن ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بڑی عمر کا شخص اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہے مثلا، یا کبھی ہم نمازوں میں دیکھتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے چھوٹے بچے کی طرح، اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل غیر متوازن ہے۔
کہیں بھی کسی بھی طرح کی زندگی گزارا، کہیں جا کے بیٹھ چکا ہے، کچھ بھی بک رہا ہے، کچھ بھی بول رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اس کی عقل جو ہے غیر متوازن ہے، اس سے متعلق بھی قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ، بچے سے متعلق قلم اٹھا لیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بچہ بڑی عمر کا نہ ہو جائے۔ حَتَّى يَكْبُرَ، کیا مطلب حَتَّى يَكْبُرَ؟ وہ بڑی عمر کا نہ ہو جائے۔ یہی حدیث عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے رضی اللہ عنہما، سنن ابی داؤد ہی میں، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حَتَّى يَحْتَلِمَ، اور یہ بھی الفاظ آتے ہیں عبداللہ بن عباس اور علی بن ابی طالب سے رضی اللہ عنہ اجمعین کہ حَتَّى يَبْلُغَ۔ سنن ترمذی میں یہ روایت حناد الجنبی سے رحمہ اللہ، وہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ حَتَّى يَشِبَّ۔ الفاظ جدا جدا ہی، معنی ایک ہی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے سب باسانید صحیحہ کہ حَتَّى يَعْقِلَ۔ میں نے کہا نا یہ حدیث سنن اربعہ کی ہے، صحیحین میں نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح کی کتاب الطلاق میں لائے ہیں اس حدیث کو، معلقاً روایت لائے ہیں، موصولاً نہیں، معلقاً روایت لائے ہیں۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حَتَّى يُدْرِكَ۔ سبھی الفاظ کو جمع کریں گے معنی کیا نکلے گا کہ اس کی جو عمر ہے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، جس میں انسان کو ہوش و حواس، اس کی عقل بھی مضبوط ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، سب چیزیں پہچانتا ہے، سب جانتا ہے، کون والد، کون والدہ، کون بھائی بہن، کون جو ہے مطلب دیگر رشتہ دار ہیں، پھر جو ہے رہنے سہنے کے، پہننے اوڑھنے کے، کھانے پینے کی سب چیزیں اسے معلوم ہو جاتی ہیں، اور وہ بلوغت کی عمر ہے۔ جب اس عمر کو پہنچ جاتا ہے پھر تو مکلف ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے نہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ آپ ذرا غور کیجئے، اس حدیث میں خود جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کی بھی دو حالتیں بتائی جا رہی ہیں، جو بڑی عمر کے ہیں ان کی بھی دو حالتیں بتائی جا رہی ہیں نا۔ مثال کے طور پر ایک بڑی عمر کا آدمی ہے، جیسے ہم اور آپ ہیں، ہم مکلف ہیں اور ہم سے متعلق ہر چیز لکھی جا رہی ہے، نہیں لکھی جا رہی ہے، لیکن ایک بڑی عمر کا آدمی سو جا رہا ہے تو قلم اٹھا لیا گیا اس پر۔ ایک بڑی عمر کا آدمی لا قدر اللہ وہ مجنون ہو چکا ہے، جنونی ہے، مطلب عقل اس کی غیر متوازن ہے، اس پر بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے، حالانکہ ہے بڑا آدمی، بڑی عمر کا آدمی۔ بات سمجھے آپ؟ تو خود بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کی بھی تو دو حالتیں ہیں۔ جس طرح سے ایک انسان بڑی عمر کا ہے، بڑی عمر کی خاتون ہے، بلوغت کے بعد وہ سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، مکمل گہری نیند میں ہے، قلم اٹھا لیا گیا نا اس پر۔ بالکل ویسے ہی ایک بچے سے متعلق بھی یہ بات ہے کہ اس پر قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، جیسے بڑے آدمی پر قلم اٹھا لیا جاتا ہے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اگر وہ سویا ہوا ہے تو۔ فرق واضح ہوا آپ کو؟ اچھی طرح فرق واضح ہوا؟ ہاں، تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اہلیت دیتے ہیں، بچے سے جڑے جو مسائل ہیں، تو بچہ جو ماں کے گود میں ہے، ماں اس کو کتنی باتیں سکھاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھو، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، بہت کچھ چیزیں کرتی ہیں، اس کو بہت ساری چیزیں دھیرے دھیرے سکھاتی ہیں، دھیرے دھیرے چلنا پھرنا سکھاتی ہیں، ہلکے پھلکے الفاظ سکھاتی ہیں۔ مسلم گھرانے کے بچوں کو دیکھو آپ، مائیں کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ بولو، سمجھ رہے ہیں؟ اذان ہو رہی، نماز، کیسے الفاظ سکھاتے ہیں، اور پوری دعائیں پڑھاتے رہتے ہیں، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، دیگر ضروریات کی۔ بچے اپنے الفاظ میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتا ہے، لیکن اسے مقصود معلوم ہے کہ ماں کچھ پڑھا رہی ہے۔ تو یہ سکھانے کی جو مرحلہ ہے یہ تو ہوتے رہنا چاہیے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے، بچے کے اندر جیسے اہلیت آتی ہے، آپ دیجئے اس کو 20 روپے دیجئے، 10 روپے واپس لا کے دے گا آپ کو، لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا ہے وہ۔ جب دنیاوی اعتبار سے اتنی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں تو اس کی آخرت، اس کے نتیجے سے متعلق، اس کے دین سے متعلق، اس کے ہمارے خالق سے متعلق، ہمارا جو نتیجہ، اصل نتیجہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، اس سے متعلق بھی سکھانا چاہیے، بدل جاورا سکھانا چاہیے۔ لیکن وہ کتنا مکلف ہے یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب ہم حکم لگاتے ہیں، جب کسی پر حکم لگاتے ہیں، پھر یہ سب چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو، شریعت نے
انسان کی جو وہ عمر جب اس کے اندر تمیز آتی ہے، شعور آتا ہے، شعور کی عمر کو اسلام نے بنیاد نہیں بنائی ہے. کس کے لیے؟ اس کے مکلف ہونے کے لیے. مثلا بچے میں شعور آ جائے. اب یہاں پر شعبہ حفظ چل رہا ہے، ماد حفظ القرآن. اتنے بچے جو حفظ کے لیے بیٹھے ہیں، کیا ان میں شعور نہیں ہے؟ کیا رات میں سوتے نہیں ہیں، وقت پر اٹھتے نہیں ہیں، کھیلنے کے لیے جاتے نہیں ہیں، کلاس میں بیٹھتے نہیں ہیں؟ ان کو پتہ نہیں کہ استاذ نے ہم کو یہاں سے یہاں تک سبق دیے، یہ سنانا ہے ہم کو. ان کو پتہ نہیں کہ ان کے والد آ رہے ہیں، ان کے والد جا رہے ہیں. کیا کچھ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ ہر بات ان کو معلوم ہے، ان کی زندگی کی سبھی چیزیں ان کو معلوم ہے تقریباً. میری بات واضح ہو گئی؟ حتیٰ کہ کلاس میں حاضر نہیں ہوں گے تو استاذ ان کا کان پکڑے گا، پوچھے گا ان کو. کھانے میں نظر نہیں آئیں گے، مشرف سکن پوچھیں گے ان کو. وقت پہ کمرے میں نہیں سو رہے ہیں، مشرف سکن مواخذہ کریں گے ان کا. نمازوں میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں، تاخیر سے آ رہے ہیں، ان کا حساب کتاب ہوگا ان کا. کیوں؟ ان میں شعور ہے. لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، شریعت میں جب ہم کہتے ہیں کہ بچے مکلف ہیں کیا، تو کیا ان میں تمیز آنے سے مکلف ہو جائیں گے وہ، یا بلوغت ہی شرط ہے؟ یہ بات ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا محض ان میں شعور آ گیا، تمیز آ گئی. جیسے میں نے کہا نا کہ 20 روپے دیں گے تو آپ کو 10 روپے واپس لا کے دیں گے، 10 روپے استعمال کرنا. آپ 10 روپے لا کے دے گا نہیں دے گا؟ دکان والے سے پوچھے گا نہیں پوچھے گا وہ کہ کہاں ہے واپس 10 روپے دیجیے؟ ایسا تو نہیں کہ مطلب کچھ بھی کر لے گا وہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو جب اس میں اتنی تمیز ہے تو کیا مکلف ہے شرعاً، یا مکلف ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے؟ تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بات یہ ہے کہ صحیح ترین قول یہ ہے کہ انسان کا مکلف ہونے کے لیے اس کا بالغ ہونا ضروری ہے. بالغ ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے. بلوغت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ مکلف نہیں ہے. اگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ کہتے کہ بچے میں جس دن شعور آئے گا اس دن بچہ مکلف ہوگا، تو پھر اس میں ایک طرح کی مشقت ہے، ایک طرح کی تکلیف ہے، حرج ہے اس میں. سرپرستوں کے لیے دوربین لگا کے دیکھنی پڑے گی کس بچے میں شعور آیا ہے، نہیں آیا ہے، کس حد تک شعور آیا ہے، کس حد تک نہیں آیا ہے، دین سے متعلق کتنا شعور آیا ہے، دنیا کے حد تک کتنا شعور آیا ہے، لین دین میں کتنا شعور آیا ہے، عبادتوں میں کتنا شعور آیا ہے. کتنی پریشانی کی بات. کیونکہ ہر بچے میں ایک ہی درجے کا شعور ہو ایسا کوئی ضروری نہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں 5 سال میں غضب کا شعور، کچھ بچے ہوتے ہیں 20 سال میں بھی شعور کی کمی، 30 سال کے ہو جاتے ہیں تب بھی شعور کی کمی. کسی مرد میں، کسی خاتون میں، کسی لڑکے میں، کسی لڑکی میں 5-6 سال کے بچے ہوتے ہیں، اور کیا گہرائی ہوتی ہے ان کی سوچ میں، کتنا شعور ہوتا ہے. بھلے ہی بہت کم ہوتی ہے ایسی عادت، لیکن ہوتے نہیں ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں کتنی حرج والی بات ہے کہ بھی آپ شعور آ رہا کا دیکھو، کل آیا کا دیکھو، پرسوں آیا کا دیکھو. کتنی مشقت ہے. گھر میں کسی کے 3 سے 4 بچے ہیں، کس کے شعور کو کب تک دیکھتا رہے گا؟ وہ کیسے فرق کرے گا؟ بازو گھر میں کسی اور 4 بچے ہیں، ان میں شعور کب آئے گا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ ہمارا بچہ تو ان سے بڑا ہو گیا ہے، ہمارے بچے کو شعور نہیں. ہمارا بچہ ان سے چھوٹا ہے، ہمارے بچے کو شعور آ گیا، ان کے بچے کو شعور نہیں آیا ہے. کتنی حرج والی بات ہے. سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام نے اسی لیے مظاہر کو سامنے رکھا ہے اور کچھ علامتیں رکھی ہیں کہ یہ بالغ ہو جائیں تو پھر وہ مکلف ہے. اور وہ بہت آسان سے انسان معلوم کر لیتا ہے، بہت آسان سے انسان معلوم کر لیتا ہے. پل بھر میں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بالغ ہے کہ نہیں بالغ ہے. یہ بتانے کے لیے کہ آپ مکلف ہیں کہ مکلف نہیں ہیں. اب سے آج سے آپ کا حساب کتاب شروع ہو رہا ہے کہ نہیں شروع ہو رہا. آپ دیکھو، ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں، صحیحین میں نہیں. سنن ابی داؤد کی سنن ابی داؤد کی کس کتاب میں ہے یہ حدیث؟ یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. صحابی رسول عطیہ القرظی رضی اللہ عنہ، عطیہ القرظی رضی اللہ عنہ، عطیہ القرظی رضی اللہ عنہ، یہ کتاب الحدود کی حدیث ہے. اب یاد آیا، کتاب الحدود کی حدیث ہے. عطیہ القرظی، القرظی کیا مطلب؟ القرظی نسبت کس کی طرف ہے؟ یہ بنو قریظہ کے ہیں. کہاں کے؟ بنو قریظہ کے، قبا کے، جو مدینہ کا جو جنوبی حصہ ہے، قبا کے بائیں جانب بنو قریظہ جہاں آباد تھے نا، وہاں کے ہی. معلوم ہے خندق کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو عطیہ القرظی رضی اللہ عنہ، سنن اربعہ کی میں ان کی روایات ہیں. عطیہ القرظی کے رضی اللہ عنہ
حتیٰ کہ ان کے والد کا نام کیا ہے نہیں معلوم، مطلب تاریخ میں ثابت نہیں، یہ مطلب ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے الاستیعاب میں نہیں دیکھا میں، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا کہ لا اقف علی اسم ابیہ، ایسا آپ نے لکھا، ان کے والد کے نام سے میں واقف نہیں ہو پایا ہوں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے قول کو نقل کر کے سکوت اختیار فرمائے ہیں، واللہ اعلم، شاید اس وجہ سے کہ ان کے والد کا نام تاریخی کتابوں میں نہیں مل پایا۔ اور جو حدیث میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کی، ایک ہی حدیث ان سے ثابت ہے۔ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ان کے ترجمہ حیات میں لکھا کہ لا یعرف غیر هذا الحدیث، یہ ایک ہی حدیث ان سے مروی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث ان سے ثابت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عطیہ القرظی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کہا کہ کنت من سبی بنی قریظہ، بنو قریظہ کے حق میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا نا کہ ان کے جو لڑنے کے قابل ان کو قتل کر دیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے مردوں کو قتل کرنے کی جب بات آئی، ان کے مردوں کو قتل کرنے کی بات آئی نا، پھر مردوں میں صرف بعد از بلوغت جو لوگ تھے انہیں کو قتل کیا گیا۔ تو عطیہ القرظی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فَكَانُوا يَنظُرُونَ، صحابہ دیکھا کرتے تھے کہ کس کو قتل کرنا ہے کس کو نہیں قتل کرنا ہے۔ کیا دیکھا کرتے تھے؟ یہ دیکھا کرتے تھے کہ کون بالغ ہے کون نابالغ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس کے بھی بال اگ آئے ہوں، جو بلوغت کی جو علامت ہے، کہا کہ قتل، اس کو قتل کر دیا جاتا، وہ قتل اس کو قتل کر دیا جاتا اس کو۔ اور جس کے بال نہیں ہوگے ہی، کہا کہ کیا لفظ ہے وہ، انبت الشعر، ایسے الفاظ ہیں، من انبت الشعر قتل ومن لم ينبت، کہا کہ لم يقتل، اور جس کے بال نہیں ہو گئے تھے اس کو قتل نہیں کر دیا جاتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کہا کہ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَا يُنبت، میں ان میں سے تھا جن کے بال اگے نہیں تھے، مطلب میں چھوٹی عمر کا تھا، ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا، تو مجھے چھوڑ دیا گیا، اس کی وجہ سے یہ روایت بھی ہم کو ملی، ان سے یہ حکم ہم کو معلوم ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین میں جو مکلف یعنی بنائے ہیں انسان کو، اس کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ اس بچے کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے جس بچے میں شعور آ چکا ہے۔ محض شعور آ جانا، محض اس کا باشعور ہونا، محض اس میں تمیز ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اب اس کے حق میں ایسا اور ایسا معاملہ ہوگا۔ یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ، یہ 45 جلدوں میں ہے، یہ 2500 ریال میں ملا مجھے، یہ تقریباً 45,000 یا 50,000 کے قریب، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں یہ الاہلیہ، یہ جو لفظ دیکھ رہے ہیں نا اہلیتن، اس سے متعلق آپ کو فرصت ملی تو ضرور پڑھے گا، بہت نفیس بحث ہے کہ الاہلیہ مطلب یعنی الصلاحیہ، کہ انسان کس حد تک مکلف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا، اوامر و نواہی کا۔ خطاب الشرع جو ہے نا، قرآن اور حدیث، شریعت کے ہم کتنے مکلف ہیں، کون کتنا مکلف ہے، بدنی عبادات پہ کتنے مکلف ہیں، مالی عبادات کی کتنے مکلف ہیں، پوری تفصیلات اس کے اندر آئی ہے۔ کچھ میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا باذن اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو اچھی طرح سے؟ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ اچھا چلیے اب میں کچھ اور باتیں پیش کرتا ہوں۔ ایک بنیادی بات یہ ہے اس موضوع سے متعلق ہوئی کہ بھلے ہی بچے میں شعور آ جائے، بچے میں تمیز ہو، تو وہ مکلف تو نہیں ہے، وہ مکلف ہوگا بلوغت کے بعد، لیکن ماں باپ پر ضروری ہے، ماں باپ کی یہ واجبات میں سے ہے کہ وہ بچوں کو اللہ کا دین سکھائیں، الایمان باللہ کی تعلیم دیں، جنت جہنم کے بارے میں بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بتائیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں جب جامعہ دارالسلام عمر آباد سے میری فراغت ہوئی، فراغت کے بعد ہم لوگ دعوت و تبلیغ کا جو دورہ تھا تو اس میں ہم جڑے رہے۔ اس مناسبت سے حیدرآباد جانا پڑا، یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو لگ بھگ 2005 کی۔ جب ہم گئے وہاں پر، ہم لوگ وہاں پر عصر کے بعد کچھ
کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتے تھے. تو کھیل سے فارغ ہونے کے بعد جو وہاں کے لڑکے ہمارے ساتھ کھیلتے تھے نا, تو ہم ان کو کچھ دین کے بارے میں بھی پوچھتے تھے, بتاتے تھے, کرتے تھے. میں واللہ اتنا حیران ہوا کہ ایک ساتھی سے میں نے پوچھا باتوں میں ایسی ہی اللہ کے نبی کے بارے میں کہ ہمارے نبی کا نام بولو. حالانکہ مجھے بہت ہی تکلیف ہوئی ہے سوال کرتے ہوئے کہ ایک مسلمان سے کیسے پوچھوں میں, لیکن اس کی گفتگو سے, اس کی بات چیت سے مجھے لگا کہ پتہ نہیں اس دین کے بارے میں کیوں اتنی معلومات کم ہیں. میں نے ایسے پوچھا اس کو, تو اس نے کہا کہ ہاں محمد صاحب ہیں نا جو عرب سے آئے تھے, جنگیں لڑے تھے, تعارف دیکھ رہے ہیں آپ, تعارف دیکھ رہے ہیں, ابھی فی الحال وہ ہمارے عمر کا ہے وہ, یعنی اس کا یہ جواب ہے. اندازہ لگائے محمد صاحب بھی کون کہتے ہیں ایسے نام اللہ کے رسول کا, محمد صاحب. سبحان اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے تو محمد ہی مراد ہیں, عیسیٰ اور موسیٰ مراد نہیں نا, ابراہیم مراد نہیں نا علیہ السلام. ہم کسی مناسبت سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, کسی مناسبت سے نام لیتے ہیں, ورنہ رسول اللہ بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہی آپ ہی مراد ہیں. لیکن محمد صاحب عرب میں آئے تھے, یہ کیا مطلب ہے عرب میں آئے تھے؟ اندازہ لگائیے آپ. تو یہ ماں باپ پر ضروری ہے کہ آپ بچوں کو دین سکھائیں, صرف یہ نہ سکھائیں کہ یہ 10 کی نوٹ ہے, یہ 20 کی نوٹ ہے. یہ سکھائیں کہ ہمارے خالق کون ہیں, یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کی ہیں, یہ قرآن ہے, یہ کیا کچھ ہے, یہ سب بتانا چاہیے ان کو. یہ جو ابھی بتایا نا آپ کو الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ, یہ بھی آپ ضرور پڑھیے گا بعد میں. اس کی جلد نمبر ہے 13, مل چکا ہے وہ, اس کی جلد نمبر 13 الجزء الثالث عشر, دیکھ رہے ہیں. اس میں بالکل آغاز میں تعلیم و تعلم, تعلیم و تعلم, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس کو بعد میں رکھے ذہن میں, ضرور پڑھنا آپ, یہاں سے لکھنا جو میں بولوں گا آپ کو. اس میں آپ نے ایک عنوان دیکھو یہاں پر, تعلیم الصغار, دیکھ رہے ہیں, تعلیم الصغار. یہاں سے آپ لوگ پڑھنا, میں یہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. تعلیم الصغار, اس میں لکھتے ہیں, اب یہ اس کو کس نے ترتیب دیا, کون علماء تھے, یہ ایک مستقل موضوع ہے, کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ 45 جلدوں میں ہی, اسی سے اس کے اتنے بہت ہی یعنی سمندر ہے علم کا حقیقی معنوں میں. اس میں انہوں نے لکھا کہ علی الآباء والامہات وسائر الاولیاء تعلیم الصغار ما یلزمہم بعد البلوغ. والدین پر اور دیگر سبھی سرپرستوں پر, چاہے گھر کے کوئی بڑے ہوں, محلے کے کوئی بڑے ہوں مسلمانوں میں سے, ادارے چلانے والے ہیں. ابھی جو مدارس کو دیکھو, چھوٹے چھوٹے مکتبے والوں کو دیکھو آپ, جو مکتبے چلاتے ہیں مساجد میں, ہر جمعہ اعلان کرتے ہیں, سال شروع ہوتا ہے اعلان کرتے ہیں, اپنی اشتہارات لگاتے ہیں, ہمارے بچوں کو یہاں بلاؤ, ہمارے بچوں کو یہاں بلاؤ. ہر مسجد والے بلاتے نہیں بلاتے, ہر چھوٹے مدرسے والے, بڑے مدرسے والے, جامعات والے. وجہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی ذمہ داران ہیں, حرص ہے ان میں. یہ جیسے تیسے بھی ہو, محلے کے بچوں کو جمع کرو, ان کو دین سکھاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ الاولیاء میں آ جاتے ہیں سب. علی الآباء والامہات وسائر الاولیاء, کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے ہی دین سکھانا چاہیے. کیا دین سکھانا چاہیے؟ کہ ما یلزمہم بعد البلوغ, بالغ ہونے کے بعد تم پر کیا کیا چیزیں عائد آنے والی ہیں, کیا کیا چیزوں کے تم مکلف ہونے والے ہیں, وہ سب سیکھو. نماز پڑھنا سکھانا چاہیے, کیوں؟ بلوغت کے بعد اس کا تم پر حساب کتاب ہوگا. خواب پڑھنا سیکھو, وغیرہ وغیرہ. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مسلم گھرانے کو دیکھ لیجئے جو اپنے بچوں کو مکتب نہ بھیجتے ہوں, الا ایک کوئی بہت زیادہ ہی غافل ہوں, ورنہ تقریباً گھرانوں کو یہ حال ہے. تو قرآن مجید سکھانا, دعائیں سکھانا, وغیرہ وغیرہ. فَيُعَلَّمُ الصَّغِيرُ مَا تَصِحُّ بِهِ عَقِيدَتُهُ مِنْ إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے, اللہ پر ایمان کیسے ہوتا ہے, کتابوں پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, تقدیر کے خیر و شر پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, رسولوں پر ایمان, یہ سب چیزیں سکھانی چاہیے. وَمَا تَصِحُّ بِهِ عِبَادَتُهُ, نماز کیسے پڑھنی چاہیے, روزہ کیسے کہتے ہیں, فرض روزے کون سے ہیں, نفل روزے کون سے ہیں, یہ معلوم ہونا چاہیے. روزہ کن کن چیزوں سے جو ہے ٹوٹتا ہے, وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے,
نماز کی صحت سے متعلق گفتگو وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں سکھانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے بہت معروف سنن ابی داؤد کی، حدیث الصبرہ، صبرہ رضی اللہ عنہ ہوئی، اور عبداللہ بن عمر بن عاص سے بھی حدیث مروی ہے کہ مرو الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین واذا بلغ 10 سنین فاضربوا علیہا، بچے کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو۔ اب کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول کس کو حکم دے رہے ہیں؟ والدین کو، اولیاء کو، سرپرستوں کو، یعنی بچے تو اس کے مکلف نہیں ہیں، لیکن بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ما یلزمہم بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد تم پر چیزیں کون سی چیزیں جو ہے تم پر واجب ہونے والی ہیں وہ سکھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو معروف حدیث ہے متفق علیہ عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہما، کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ فکلکم مسئول، ہر ایک جو ہے جواب دہ اللہ کے ہاں، وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو اپنی اولاد سے متعلق یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل علم کہتے ہیں کہ ان نصوص کی روشنی میں اس آیت جو آیت التحریم سورۃ التحریم کی آیت ہے یا جو حدیث ہے، ان حدیثوں کی روشنی میں اہل علم کہتے ہیں کہ بچہ تو مکلف نہیں ہے، کیوں بالغ نہیں ہے، لیکن ماں باپ اس کے مکلف ہیں، ماں باپ پر یہ واجب ہے کہ وہ بچوں کو سکھائیں، آپ پر واجب ہے، نماز پڑھنا بچے پر واجب نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کی تعلیم دینا یہ آپ پر واجب ہے۔ سمجھے آپ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، یہ دقیق بات واضح ہوئی آپ کو۔ بچے فی نفسی مکلف نہیں، کیوں بالغ نہیں ہے، لیکن ماں باپ مکلف ہیں اس کے کہ آپ اپنی نماز جیسے پڑھتے ہیں اس کا حساب کتاب ہوگا، آپ کو تعلیم بھی دینی پڑے گی، آپ پر اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، آپ سے، آپ پر یہ واجب ہے، کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مرو کا حکم دیا آپ نے، صیغۃ الامر ہے اور یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور اس طرح کی جو بھی احادیث ہیں نصوص سے۔ کتنا وقت باقی ہوا دیکھیے، کتنا وقت باقی؟ اچھا چلیے، 2 باتیں باقی رہ گئی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ماں باپ پر ضروری ہے کہ بچوں کو اللہ سے متعلق تعلیم دیں، بتائیں ہمارے خالق کون، صرف کس کی عبادت ہونی چاہیے اور عبادت کیسی ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں بچوں کو سکھانا چاہیے۔ آپ مثال کے طور پر ایک میں آپ کو حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں، صحیح بخاری سے، میں لایا ہوں فتح الباری کیونکہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی عبارت پڑھ کے سنانی ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الجنائز، صحیح بخاری کی کتاب الجنائز، باب نمبر ہے 70 پر 9۔ باب کیا ہے؟ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب اذا اسلم الصبی فمات هل یصلی علیہ، بچہ اسلام قبول کیا اور اس کی وفات ہو گئی تو کیا اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی؟ اور کہا وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامِ، کہ بچے پر بھی اسلام پیش کیا جائے گا؟ کوئی جس طرح سے ایک بڑا آدمی ہے، اسے بولتے ہیں اللہ کا دین قبول کر لو اسلام، تو کیا بچے پر بھی اسلام پیش کیا جائے گا؟ وَهَلْ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ، یہ جو استفہام ہے نا، جملہ استفہامیہ، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد والسیر میں بھی باب قائم کیا ہے کہ کیف یعرض الاسلام علی الصبی، بچے پر اسلام کیسے پیش کیا جائے گا۔ گویا کہ وہاں بقول ابن حجر رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے جزم سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بچے پر بھی اسلام پیش کیا جا سکتا ہے اور پیش کیا جانا چاہیے۔ اس باب کے تحت کتاب الجنائز میں امام بخاری نے کئی حدیثیں لے کر کے آئے، عبداللہ بن سیاد کا واقعہ لے کر کے آئے، اس کو بھی تو اسلام پیش کیا اللہ کے رسول نے نا، اور وہ معروف حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے جو حدیث نمبر ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 1350 پر 6، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ خود اللہ کے رسول کے خادمین میں سے تھے نا، ایک یہودی غلام بھی اللہ کے رسول کا خادم تھا، ایک یہودی غلام بھی اللہ کے رسول کا خادم تھا، وہ بیمار ہوا، وہ اس کی عیادت کے لیے اللہ کے رسول گئے، اس کے سرانے بیٹھے رہے اور آپ نے کہا کہ اسلم، کیا کہا؟ اسلم، تو اس غلام نے
اپنے والد کو دیکھا، میں کیا کروں میں؟ والد نے کہا کہ اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، بات مان جائیے ان کی. فاسلم، اس نے کلمہ پڑھ لیا، شہادتن کا اقرار کیا اس نے، اور اس کا انتقال ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس غلام کو جہنم کی آگ سے بچا لی. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کئی باتیں لکھی ہیں. کچھ باتیں ہمارے موضوع سے متعلق ہیں. کیا ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ وعرض الاسلام علی الصبی ولولا صحته منه ما عرضه علیہ، کہ بچے پر بھی اسلام پیش کیا نا اللہ کے رسول نے. اگر بچے کا اسلام صحیح نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، تو پھر پیش کیا کیوں آپ نے؟ اگر اس کا اسلام کوئی معنی نہیں رکھتا، بچے کا اسلام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر پیش کیوں کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، ایک بات یہ ٹھیک ہے، یہ بات بڑی اچھی ہے. لیکن جو دوسری بات پیش کی ہے یہ دیکھو، وفی قوله انقذہ بی من النار دلالۃ علی انہ صح اسلامہ وعلی ان الصبی اذا عقل الکفر ومات علیہ انہ یعذب. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر ایک بچے نے اسلام قبول کر لیا، ایک بچے نے اسلام قبول کر لیا، یا مان لیجئے کہ ایک بچہ ہے جو مسلم گھرانے کا ہی ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، لیکن کفریہ کلمات اس نے کہہ دیا اس نے، قرآن سے متعلق، نبی سے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دی اس نے، تو کیا وہ مرتد مانا جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یا ایک شخص اسلام قبول کیا اور اسلام کو پھر ترک کر دیا اس نے اور اسی حالت میں انتقال ہوا تو کافر ہوا نا. ویسے ایک بچے پر اسلام پیش کیا گیا، بچے نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے وہ جنت میں گیا نا، انقذہ من النار کہا نا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی مفہوم مخالف کیا ہے؟ مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر وہ اسلام نہیں قبول کرتا تو پھر کہاں جاتا؟ وہ جہنم میں جاتا. یہی نہ مانا ہوگا اس کا. اسلام قبول کیا اس لیے انقذہ من النار، اگر اسلام نہیں قبول کرتا تو وہ لڑکا کیا ہوتا، غلام کیا ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جہنم میں ڈالتے. مفہوم تو یہی ہوگا اس کا، مفہوم مخالف. تو یہ بات ابن حجر نے کہی رحمہ اللہ. تو اہل علم نے اس بات کو قبول نہیں کیا ابن حجر کی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے تعقب کیا، رد کیا آپ پر. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ غلام بالغ ہو چکا ہو جس کو اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھایا ہو، اسی بنیاد پر اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہو کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اگر بلوغت سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا ہوتا یا مانا نہیں ہوتا، ایسی مر چکا ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے نا. ایسی ہی ہے جیسے کہ گویا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس نے کچھ کہہ دیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا نیند ہی میں، تو ہم یہی کہیں گے کہ نیند ہی میں انتقال ہوا اور نیند کی حالت میں کچھ اس نے ایسی بات کہہ دی تھی اللہ کے بارے میں، اب وہ کافر ہے، اب اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. کوئی ہے قائل اس کا؟ بالکل نہیں، کہ مکلف نہیں ہے بھی اس کا. وہ بالکل ویسے ہی بچہ بھی بلوغت سے پہلے اس نے اسلام سے متعلق، اللہ سے متعلق، دین سے متعلق کوئی بات کہہ دی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا ہم اس کو یہ مانیں گے کہ وہ کافر ہے اس لیے کہ جو ہے اس نے کفریہ کلمات کہی ہیں اس نے؟ اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے اس کا. اسلام قبول کرتا ہے، ہاں پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام خیر محض ہے، اسلام پیش کرنا چاہیے، اس کو اسلام قبول کرنا چاہیے، اسی میں اس کی بھلائی ہے، اسی میں اس کی بہتری ہے. کیونکہ کل کے دن اگر اس کی زندگی اللہ نے رکھی ہے تو پھر اس کو اسلام ملنا چاہیے بلوغت کے فوراً بعد. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پیدا کی، کیوں پیدا کی، اب بلوغت کے بعد مجھے کیا کرنا ہے. ہاں بلوغت سے پہلے انتقال ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بلوغت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا اور اسلام نہیں قبول کیا تو اللہ تعالیٰ سے جہنم میں ڈالیں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے مثلا. سمجھے بھی اس بات کو؟ یہ بات ہے جو یعنی اس موضوع سے متعلق ہے. یعنی ایمانیات کی جو بات ہے وہ تو بلوغت سے پہلے سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، اسلام کیا ہے بتانا چاہیے، نماز کا طریقہ بتانا چاہیے، نماز کا پابند بنانا چاہیے. آپ غور کیجئے آپ ان احادیث پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھ رہے تھے نا. صحیح بخاری میں تو متعدد جگہ پر یہ حدیث ہے، حدیث بن عباس، میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ بن عباس آئے اور آ کر کے جو ہے مطلب آپ کے جو ہے یعنی بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے. اللہ کے رسول نے ان کا کان پکڑا اور گھما کر کے ادھر کھڑا کر لیا. آپ نے بھیجا نہیں نا، ابھی تم بالغ ہی نہیں ہو، نکلو یہاں سے، تمہاری نماز کا کوئی شمار ہی نہیں، نکلو یہاں سے، ایسا کہا آپ نے؟ بالکل بھی نہیں. آپ نے ایک
جو چوک ہوئی تھی اس اعتبار سے آپ نے ادھر کھڑا کیا، لیکن نماز کو تو تسلیم کیا نا، ان کی نماز تو صحیح ہوئی نا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ ان پر نماز واجب نہیں ہے، وہ نہیں، فرض نماز بھی واجب نہیں تھی ان پر کیونکہ مکلف نہیں ہے۔ اگر نہیں پڑھے ہوتے مثلاً تو مان لیجیے کہ وہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا اس پر، وہ عاصم نہیں ہوں گے، گنہگار نہیں ہوں گے۔ تعلیم دینی ضروری ہے، مار کر کے ہی صحیح 10 سال کے بعد تعلیم دینا ضروری، پابند بنانا ضروری ہے، لیکن اس کے واجب نہیں ہے، وہ ان کے واجبات میں سے نہیں ہے، لیکن پڑھتے ہیں تو نماز تو صحیح ہے، نماز ہی شمار نہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو؟ تو اللہ کسی نے ان کی نماز کو تسلیم کیا نہیں کیا؟ ابھی ہم نے چند دن پہلے صحیح بخاری میں حدیث پڑھی، اللہ کے رسول کتاب سورۃ المصلی میں آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے جماعت کی نماز تھی، اس میں عبداللہ بن عباس اپنی گدھی پر آئے اور صفوں کے درمیان سے گزرنے لگے، پھر نماز میں شامل ہو گئے۔ وہ نماز ہوئی نہیں ہوئی ان کی۔ کتنے بچے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بلوغت سے پہلے، لیکن شعور کی حالت میں کتنے بچے نماز پڑھتے تھے؟ تو اس اعتبار سے نماز تو ہو جائے گی، نماز تو درست ہے۔ اس طرح کی جو احادیث ہم نے سنائی، مرو الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین واذا بلغ 10 سنین فضربوا علیہا، کہا اللہ کے رسول نے، نماز پر جو مار بھی پڑھ سکتی ہے۔ تو نماز تو صحیح ہے، اور یہ قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ من صحت صلاتہ بنفسہ صحت صلاتہ فی غیرہ، جب میری نماز درست ہے نہیں ہے میری نماز، تو پھر میرے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کافر ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ہوگی؟ جب اس کی نماز نہیں ہوگی تو پیچھے پڑھنے والوں کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ جس کی نماز صحیح ہوگی تو پھر دوسروں کے حق میں بھی اس کی نماز صحیح ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اس اعتبار سے جب بچے کی نماز صحیح ہے تو بچے کی امامت بھی صحیح ہے۔ بات واضح ہوئی؟ صحیح بخاری کی جیسے حدیث ہے، عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے وہ صحابہ کی جو جماعتیں آیا جایا کرتی تھی متعدد علاقوں میں، تو ان سے وہ قرآن کافی سیکھ لیے تھے وہ، اور فتح مکہ کے بعد عرب کی ایک نظر تھی فتح مکہ کو لے کر کے، اسلام قبول کیا عرب کا ایک بڑا حصہ، فوج در فوج، ان کے گھر والوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان کے قبیلے میں چونکہ سب سے زیادہ قرآن انہی کو یاد تھا، انہی کو امامت سونپی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے بچے کی امامت بھی درست ہے، سبھی عبادتیں۔ آپ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب الصوم میں باب صوم الصبیان باب قائم کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمارے محلے کے بچے، ہمارے مسلم بچے روزے رکھتے ہیں، اور بڑے لوگوں کو جب دیکھتے کہ روزہ نہیں رکھتے ڈانٹتے ان کو، ایک نشہ اور آدمی کو مارا آپ نے، ہمارے محلے کے بچے روزے رکھتے ہیں۔ تو بچوں کا روزہ صحیح ہے نہیں بلوغت سے پہلے، لیکن اگر اس نے عمدن ہی صحیح، کسی بچے نے 10 سال کی عمر میں روزہ توڑ دیا، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، توڑ دیا کسی نے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ عاصم ہے، اس نے واجب امر کو توڑا ہے، نہیں، کہ اس کا مکلف ہی نہیں تھا وہ، لیکن روزہ پورا رکھ لیتا تو صحیح ہے، اس لیے کہ اس کو عادی بنایا جا رہا ہے، اور اجر اس کو بھی ملے گا، ماں باپ کو بھی ملے گا۔ لیکن توڑ دیتا ہے کوئی، 3 بجے کچھ کھا لیا، وہ عاصم ہوگا؟ عاصم نہیں ہوگا، کیوں؟ اس نے واجب امر کو توڑا نہیں، اس نے، اس لیے کہ فی الحال وہ مکلف نہیں ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ حج کا بھی معاملہ ایسا ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے تھے، ساتھ میں ایک قافلہ آیا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ من القوم، انہوں نے کہا کہ جو ہم سب مسلمان ہیں۔ اچھا، یہ اللہ کے رسول جب معلوم ہوتا ہے، ایک خاتون نے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول اس کا حج ہوگا کیا؟ ہاں، کہا کہ نعم ولک اجر، ان کا حج تو ہو جائے گا، لیکن جو ہے تمہارے لیے اجر ہے۔ لیکن اہل علم پہ اس بات پر اتفاق ہے کہ حجۃ الاسلام جو واجبی جو اس پر ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، اس کو مکلف ہونے کے بعد، بلوغت کے بعد اسے حج کرنا پڑے گا اس کو، لیکن فی الحال کا حج اس کا صحیح ہے، اجر ملے گا اس کو بھی، اس کے والدین کو بھی۔ یہاں تک بات واضح ہو گیا آپ کو؟ لیکن یہ سب جو میں نے مثالیں دی ہیں، کون سی مثالیں؟ معتقدات کی مثالیں، ایمانیات کی مثالیں، ایمانیات کی مثالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لڑکے میں تمیز آ گئی ہے، شعور آ چکا ہے، تو اسے اللہ کون ہے، محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بڑوں کا ادب کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ کب رکھے جاتے ہیں، کب سے کب رکھا جاتا ہے روزہ، اور جو ہے یہ شاعر اسلام کیا ہے، یہ اذان ہے، یہ مسجد ہے، یہ سب سکھانا چاہیے بلوغت سے پہلے، سب چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر اس میں اگر کمی بیشی ہے، لڑکے میں کچھ 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے زبانی طور پر، عملی اعتبار سے، اس اعتبار سے اللہ کے ہاں اس کے لیے عاصم نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟
لیکن جب بات آتی ہے مالیات کی، کس کی؟ مالیات کی. ہم نے احکام کی تعریف کیا کی تھی جو شیخ ابن عثیمین کے حوالے سے؟ مقتضاہ خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین من طلب او تخیر او وضع. یعنی الاحکام الشرعیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک التکلیفیہ، ایک الوضعیہ. الوضعیہ کا جو تعلق ہے کس سے؟ اسباب سے، شروط سے. سمجھ رہے ہیں؟ تو زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے اس کے لیے نہ تمییز کی شرط ہے نہ بلوغت کی شرط ہے. سمجھا اس بات کو؟ زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے. کیوں؟ زکوٰۃ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سبب سے جوڑ رکھے ہیں اور اس کا تعلق اس سے زیادہ ہے بنسبت تکلیف سے. امور تکلیفیہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اس کا تعلق ہے امور وضعیہ سے. سبب سے جوڑ کے رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ایک 3 سال کا بھی بچہ ہے، اس کے پاس اتنی مالیت جمع ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے اس کے پاس جو نصاب پہ پہنچ چکا ہے، جو کہ ایک سبب ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے. تو اس کے جو اولیاء، اس کے جو سرپرست ہیں، اس کی طرف سے زکوٰۃ نکالیں گے اور اس کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس کے لیے اس کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا تعلق وضع سے ہے. مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، اس بچے نے کسی کا مطلب کوئی نماز کے بعد ہم نے رکھتے نا چشمہ، ایسا ہم نے چشمہ اندر رکھا ہے، سنبھال کے رکھا ہے سب کچھ بھی، تب بات ٹھیک ہے. لیکن چشمہ ہم نے ادھر رکھا ہے، کوئی رون کے چلا گیا، کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں. لیکن چشمہ ہم نے ادھر رکھا، موبائل ہم نے ادھر رکھا، یا ہم نے کچھ پیسے گن رہے تھے، چھوٹا بچہ آیا اور آ کر کے پیسے پھاڑ دیا مثلا، مان لیں، تو ایسی صورت میں بچہ مکلف تو نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق تکلیفیہ سے نہیں ہے، وضعیہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ایسی صورت میں اس کی بھرپائی اس کے اولیاء کو کرنی پڑے گی، بچے کو مارنی پڑے گی. بچہ عاصم نہیں ہے. جس طرح سے کسی کا جانور آ کے کسی کے کھیت میں گھس جائے، ظاہر بات ہے اس کا ذمہ دار بھرے گا نہیں بھرے گا، اس کی بھرپائی کرے گا نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ بالکل ویسی. تو مالیات کا معاملہ بالکل جدا ہے، مالیات کا معاملہ بالکل جدا ہے. تو اس طرح سے جو ہے بچہ اگر مکلف، یعنی اللہ پر ایمان لانا اس کے لیے مطلب اس کو سکھانا ضروری ہے. لیکن لا قدر اللہ کچھ ایسی ویسی بات اس نے کہہ دی تو وہ مرتد مانا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اب وہ کافر مانا جائے گا، ایسا نہیں کہ بچہ کافر ہو چکا ہے. کیوں؟ ابھی وہ مکلف نہیں ہے. میری بات واضح ہو گئی؟ رمضان کا روزہ رکھا تھا، درمیان میں کچھ کھا لیا، وہ عاصم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بلوغ سے پہلے مکلف نہیں ہے. لیکن جب بات آتی مالیات کی، مثلا مان لیجئے کہ بچہ مالک ہے، مطلب ہزاروں کے لاکھوں کے روپیوں کا مالک ہے بچہ. ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي حَتَّى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اس کے بعد وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. یعنی چھوٹا بچہ مہجور ہو سکتا ہے، مطلب یہ کہ جو ہی چھوٹے بچے سے متعلق اس کے اپنے مالیات میں اسے تصرف سے روکا جا سکتا ہے. مالیات کا معاملہ الگ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ جو میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو؟ یعنی مملکت اسلامیہ کی اگر بات کرتے ہیں، جہاں اہل کتاب رہ سکتے ہیں نا جزیہ دے کر کے، تو کون دے گا جزیہ؟ حافظ ابن القیم نے لکھا ہے رحمہ اللہ احکام اہل ذمہ میں کہ جو جزیہ دیں گے وہ بڑی عمر کے مرد اور بڑی عمر کے خواتین دیں گے، بچوں پر جزیہ نہیں ہے، اس لیے کہ مکلف ہی نہیں ہے وہ. سمجھے اس بات کو؟ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں جو ہے بچے جو ہے مکلف نہیں ہیں، جہاں تک خاص کر جو میں نے آپ کو کہا کہ مالیات کا معاملہ ہے. جیسے مثال کے طور پر مان لیجئے کہ بچے نے کوئی گندا کام کر لیا، کوئی گناہ کام کر لیا، کوئی بد اخلاقی اس سے ثابت ہو گئی، یا اس نے مال چوری کر لیا اس نے. ایسا نہیں کہ مملکت اسلامیہ ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. سمجھ رہے اس بات کو؟ اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے. ہاں اس کو اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی، کہاں ہیں پیسے، کیا ہیں، اگر پیسے خرچ کر دیے تو اس کے جو اولیاء ہیں، اس کے سرپرست ہیں، اس کو دینے پڑیں گے. لیکن اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں ہم ان سب چیزوں کو؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اس طرح کے جو معاملات ہیں، کتنا وقت دیکھیں، وقت جی 20 منٹ ہے، بس ہوگی بات ہے. تو اس طرح کے معاملات ہیں. اسی لیے آپ دیکھو یعنی زنا سے متعلق میں نے ایک مرتبہ درس دیا تھا تفصیلی طور پر. اس میں یعنی جب معلوم ہوگا کہ فلاں آدمی سے زنا ہو چکا ہے تو ظاہر بات ہے مطلب ثابت ہونا ہے نا. ایک لڑکا ایک لڑکی کھڑ کے بات کر رہے ہیں، وہ زنا نہیں نا، وہ زنا تو مستقل ایک عمل کا نام ہے. ایسے میں 4 گواہ ہونے چاہیے. کتنے؟ تو فقہا نے کہا کہ 4 میں کوئی بچہ نہیں ہونا، اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی. 4 بچے نہیں، 4 میں سے 3 بڑے آدمی ہوں، ایک بچہ، اور بچے کی گواہی قبول نہیں ہوگی. بڑا آدمی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟
وہ بھلے وہ سمجھتا ہو کہ ایسا ہے، نہیں 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 تمہاری گواہی قبول ہی نہیں ہوگی. تو یہ سب چیزیں، تو اس لیے چھوٹے بچوں پر ضروری ہے کہ کڑی نگرانی کریں، اس لیے کہ ان کو سکھانا چاہیے کہ بلوغت کے بعد تم پر کیا کیا چیزیں ہیں. تو بچے کے نام پر جیسے عام طور پر اسکول میں رقص ہوتا ہے، ڈانس کروا دیتے ہیں، اور اس طرح کے ماں باپ جو ہے بچوں کو چھوٹ دے رکھتے ہیں کہ آج یہ پروگرام ہے، اس میں آپ ناچو، اس میں ہے اس میں ڈانس کرو، اس میں گانا گاؤ، یا اس میں کچھ آپ کوئی غیر مسلم ہیں ان کا کوئی قائد ہے اس کی روپ دھار لو آپ، اس لیے کہ آپ ابھی بچے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہیں سے تو ان میں بگاڑ آتا ہے. چھوٹے بچوں کو اگر آپ فلمیں دکھائیں گے، چھوٹے بچوں کو ایسے کارٹون دکھائیں گے جس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں عقدی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اور بولیں گے بچے ہیں، نہیں، بچوں کو وہ سکھانا چاہیے جو بلوغت سے پہلے، بلوغت کے بعد ان پر عائد ہوتے ہیں، ان کے جو واجبات ہیں. تو اس میں رتی برابر بھی چوک نہیں ہونی چاہیے. لیکن بچے کتنے مکلف ہیں، کس میں مکلف نہیں ہیں، کس میں ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہو تو ان سے کیا کچھ ہوگا، یہ سب چیزیں ہیں. اور پھر اسی طرح سے بچوں کو جو مار پیٹ کی جو بات آتی ہے، جیسے یہاں حفظ کی کلاسیں چل رہی ہیں، عام طور پر حفظ کے مدارس میں بالکل ایسا بولنا بھی غلط ہے کہ جانوروں کی طرح مارتے ہیں. جانوروں کو بھی مارنا کہاں درست ہے، یہ بھی کہنا بھی درست نہیں نا. جانوروں کی طرح مارتے ہیں، جانوروں کو بھی کیوں مارتے ہیں بلا وجہ. تو جانور جو مشہور ہے کہ جانوروں کی طرح مارنا، واقعتاً جو اتنا مارنا، اور پھر عام مدارس میں بھی، اسکول میں بھی چھوٹے بچوں کو مارنا، گھروں میں، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. کیونکہ وہ کتنے مکلف ہیں، کتنے مکلف نہیں ہیں، اس پر بھی بات جاتی ہے. یہ دیکھیے کتاب مستقل ایک کتاب ہے، یہ احکام الاعتداء علی الاطفال فی الفقہ الاسلامی، سمجھ رہے ہیں جی. یہ 2 جلدوں میں ہے. اس میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا. یہ بدھ والی ہماری جو کلاس ہے، یہ اس میں صرف اشارے ہی میں آپ سے گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اصحاب علم ہیں، آپ لوگ اس کو تفصیلی طور پر مطالعہ کر لیں. اور ہم جن کو ہدف کے طور پر ہم درس دیتے ہیں، مشاہدین یوٹیوب کے ذریعے سے بھی، ایسے ہی لوگوں کو جو مطلب اس طرح کی چیزوں کو جلدی سے سمجھ لیتے ہیں، بقیہ بعد میں اپنا مطالعہ کر لیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو مکلف بنائے ہیں اس میں غیر بالغ بچے بچیاں خارج ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ماں باپ پر تو یہ واجب ہے کہ وہ بچوں کو جیسی ہی ان میں تمیز آتی ہے یا اس سے پہلے بھی انہیں دین سکھاتے رہیں، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نبی کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں صحیح تصور دیں، اور جو ہے قرآن سے متعلق، اس کی عظمت سے متعلق، اس کے تقدس سے متعلق، اس کی یعنی کتاب ہدایت ہے اس سے متعلق، اور اس کی احترام سے متعلق، ماں باپ کا مقام یعنی ایک شرعی نقطہ نظر سے. ایسا نہیں کہ جو ہے مطلب ماں باپ جو بولیں سب مان جانا، بھلے ہی اللہ کچھ اور کہتے ہوں، نہیں. شرعی نقطہ نظر سے ماں باپ کا جو مقام ہے، استاذ کا جو مقام ہے، بڑی عمر کے لوگوں کا جو مقام ہے. پھر ایک عمر آتی ہے جہاں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، ان میں فرق کرنے والی بات ہے. جب سگے بھائی بہن ہی میں جو ہے مطلب یہ رکھیں تاکہ اس کے اندر کی جو ایک یعنی خیرات جو پیدا ہوتے ہیں اس کے تحفظ کے لیے اسلام نے ایسی تعلیم دی ہے. تو پھر باہر والے بدرجہ اولا، تو ایسی صورت میں جو ہے یعنی یہ سب چیزیں ان کو بچپن سے سکھانا چاہیے. ہاں ان سے جو چوک ہوتی ہے دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ چوک کسی بھی قبیل سے ہو رہی ہو تو ماں باپ کتنے ذمہ دار ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن بچوں سے ایسی چوک ہوتی ہے تو کیا وہ کافر مانے جائیں گے، کیا وہ فاسق مانے جائیں گے، اسلام سے باہر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے صحیح ترین قول کے مطابق. لیکن ان کو جو ہے ایسا معاملہ ہونے نہیں دینا چاہیے، کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، بالخصوص اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن وغیرہ کے بارے میں، اسلامی تشخص کے بارے میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ کسی کی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی کے پردے کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی کی دینداری کا مذاق اڑا رہا ہے، قبرستان کا مذاق اڑا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں ناقابل برداشت ہیں. ظاہر بات ہے کہاں سے سیکھتے ہیں بچے؟ ماں باپ ہی سے سیکھتے ہیں، گھر میں ہی سیکھتے ہیں عام طور پر، یا آج کل کے دور میں سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں. تو یہ سب تو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کتنے مکلف ہے کتنے نہیں مکلف ہے، میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. مالیات کا جہاں تک تعلق ہے تو پھر تو وہ اس کے مکلف ہیں، مطلب وہ نہیں ہیں براہ راست، ان کے اولیاء اس کے مکلف ہیں، وہ اس سے متعلق کارروائی کریں گے. جیسے بچہ جو ہے وقف نہیں کر سکتا اپنی کوئی زمین، اس لیے کہ اس میں اس کے احساسات، اس کے جو ہے جذبات اور اس کی نیتوں کا اس میں دخل ہے، اور اس کی نیت کا اس میں کوئی مطلب معیار نہیں ہے، اس کی نیت اس میں ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ وہ بالغ نہیں ہے. تو جہاں وہ مالیات کا وہ حصہ جس میں اس کی طاقت سے باہر ہے، اللہ نے اس کے اولیاء سے اس کو جوڑ کے رکھے ہیں، وہ معاملہ اس سے ہوگا. بہرحال موضوع واضح ہے الحمدللہ.
تو بقیہ چیزیں آپ جو مطالعہ کرنا چاہیے، جس کے میں نے حوالے دیے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو، یعنی ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، اور ہمارے خصوصیت کے ساتھ ہمارے ایان صاحب ہیں، اور ہمارے سعد، اور ایک اور تھا نام عبداللہ الجوہانی، جوہانی نہیں، عبداللہ ہاں حنگی، ہاں عبداللہ حنگی، الجوہانی کہتے رہتا ہوں. اللہ ہمارے اہلیہ کو، ہمارے فرزندان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.